لو اسٹوری آف اے کپل، جذباتی فیصلے۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کے پاس کیا اور جیسے ہی میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت خوب رو رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہے، مجھ سے دور ہٹ جاؤ، میرے قریب بھی مت آنا۔ جواب میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور یہ میرا حق بنتا ہے اور فرض بھی۔ میری بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے سوچا کہ قریب جا کے سمجھاتا ہوں۔ جب میں نے دوبارہ اس کے قریب گیا تو اس نے دوبارہ بدتمیزی سے پھر مجھ سے کہا کہ خبردار، مجھے تم نے ہاتھ لگایا۔ تو میں نے پھر سے محبت اور شائستگی بھرے انداز میں کہا، آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ اپنی وجہ بتائیں، کیا پتہ میں آپ کا مسئلہ حل نکال دوں۔ تو بیوی نے جواب میں کہا کہ مجھے صرف اور صرف طلاق چاہیے۔ جیسے ہی میں نے اس کے یہ الفاظ سنے تو میرا دماغ سن ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیوی کی بات پر اطمینان طریقے سے سنی۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اب تمہیں واقعی ہی طلاق چاہیے؟ تو میری بیوی نے جواب دیا، ہاں مجھے واقعی طلاق چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے وجہ تو بتاؤ، آخر وجہ تو پتہ چلے کہ تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو۔ تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی اور پسند ہے۔ اور تو میں نے کہا، اچھا کون ہے وہ لڑکا جسے تم پسند کرتی ہو؟ تو میری بیوی نے جواب دیا، وہ میرا کزن ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ بیوی نے کہا کہ ہم دونوں کے گھر والے نہیں مانتے تھے۔ تو میں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم گھر والوں کی مرضی کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ چلو فرض کرو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تو تم طلاق کے بعد کرو گی کیا؟ بیوی نے کہا کہ طلاق کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا وہ تمہیں قبول کرے گا؟ تو میری بیوی نے کہا، ہاں بالکل، وہ مجھ سے بچپن سے محبت کرتا ہے، مجھ پر جان دیتا ہے، ایسے کیسے نہیں کرے گا وہ مجھ سے شادی۔ اس کی بات سن کر لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ تم سے موبائل نمبر یاد ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا، بھلا اس کا نمبر کیسے بھول سکتی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ موبائل لو اور اس سے بات کرو کہ میں نے ان سے طلاق لے لی۔ تو بیوی نے موبائل لیا اور اس نے اپنے کزن کو کال کی۔ اس وقت تقریباً 12 بج چکے تھے۔ جب اس کے کزن کو پہلی بار کال کی تو اس کے کزن نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، لیکن دوسری بار کال کی تو اس کے کزن نے کال اٹھائی اور پوچھا کہ کون؟ تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے بھول گئے ہو، حیرت ہے، ویسے تم اس کو بھول گئے جس کی آواز کو پہلے حرف سے پہچان لیا کرتے تھے، تو پھر تم بھول گئے ہو جس بات کے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے جواب میں لڑکی کی آواز، بھول گئے ہو تو سارے توڑ دیے ہیں، بھول گیا ہوں جس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی، جو کہتی تھی کہ اگر مجھے تمہارے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنے پر مجبور کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میری بیوی کی یہ ساری باتیں سن کر میں حیران تھی۔ پھر اس نے بیوی نے کہا کہ آخر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم سب کچھ جانتے ہو، میں نے اپنے والدین کے لیے قربانی دی ہے، تم جانتے ہو کہ میں نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، خاندان اور گھر والوں کی عزت کی خاطر میں نے شادی کی ہے، اور اب تم خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے کال کی ہے کہ اب میں اس سے طلاق لے رہی ہوں جس سے میرا نکاح ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں اور آپ میرے لیے نکاح کے لیے راضی ہیں تو میں بھی اس سے طلاق لے لیتی اور تمہارے پاس آ جاتی۔ اس کے بعد لڑکے کی طرف سے کال بند ہوئی، اسپیکر آن تھا، سب سنتے کے بعد باہر اٹھ کے چلا گیا اور بیوی نے فون رکھ کر بیڈ پر گر کر رونے لگی اور خیالات میں گم ہو گئی۔ اپنی ماضی میں پچھتانے لگتی اور خود کو کوستی کہ آخر میں نے کس انسان سے محبت کی ہے جسے میری جذبات کی قدر نہیں۔ وہ لڑکا جو میری ہر بات پر جی کرتا تھا، ہر بات پر محبت کا دعویٰ کرتا تھا کہ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو، تمہارے بعد میں محبت ختم ہے اور میں نے کبھی کسی بھی حال میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج اس کی یہ بات سنی اور یہ رویہ دیکھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اندر سے بالکل مکمل
دل ٹوٹ چکی ہوں. شاید میں نے اس سے محبت کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اس بات کا پچھتاوا تھا کہ مجھے اپنی ساری زندگی رہے گا. اور کچھ دیر بعد واپس کمرے میں آیا, اپنی بیوی کے پاس گیا, ہاتھ میں تھامے گلاب اور پانی کی بوتل بیوی کو پیش کی اور پھر میں نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی محبت نہیں کی, نہ ہی مجھے اس بات کا علم ہے, مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محبت اگر سچی ہو تو محبوب ضرور آتا ہے. آپ چاہے مرضی حالات میں ہو وہ آپ کو قبول کر لیتا ہے. میری بیوی پھر سے رونے لگی اور پھر میں اپنی بیوی کو چپ کرواتا لگتا ہوں اور اتنے میں نے اٹھ کر اپنے گھٹنوں زمین پر لگایا اور اپنی بیوی کو محبت کا اظہار کیا اور اپنی بیوی کو دوبارہ قبول کر لیا. اختتام. کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اور تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.